اب ہم بھی ایسے ہی ہو گئے، فائدہ کیا ہوگا اس کام میں، کیا فائدہ ہوگا اس کام میں؟ عزیزان محترم کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کسی کی مدد کر دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں، انفاق ہے نا، دینا ہے نا۔ روایات تو کہتی ہیں ایسے دو کہ دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ بائیں ہاتھ سے دیا گیا ہے، ایسا دو۔ اب یہ فائدے تبھی ہوں گے جب ہم ان کی معرفت کریں گے کہ اب یہاں پر سائل آتا ہے تو کیا کیا لے کے جا رہا ہے سائل۔ لیکن ہم دیکھیں، اب وہ آپ اس خاتون اول کو دیکھیں، خاتون اول حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حدیث ان سے بیان ہوتی ہے کہ جب بی بی کے لباس کو، چادر کو دیکھا جس پہ 12 جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے ہیں، تو گریہ کرنے لگ گئے، گریہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ خراسان کے تھے نا، فارس کے تھے، بادشاہوں کی بیٹیوں کے جاہ و جلال دیکھے ہوئے تھے۔ کہا یہ اول کائنات کی بیٹی، اور یہ کئی دفعہ رسول کی خدمت میں گئے حضرت سلمان فارسی، کہا کہ یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے، کیسے؟ کہا خود فاطمہ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کا انتخاب کیا ہے۔ خوب ہم آخرت کا انتخاب کریں، کوئی بھی کام کریں آپ آخرت کا انتخاب کریں۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم تو کسی رشتہ دار کو کوئی کھانا کھلا دیں، اچھا اگلی دفعہ ان کے گھر جائیں گے، دیکھا ہم نے کیا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اللہ اکبر، ہم ہر معاملے میں ایسے ہی ہیں۔ بہت سارے معاملے دنیاوی تھوڑی ہوتے ہیں جو آپ کوئی کام کرتے ہیں، رستے سے پتھر ہٹا دیں آپ کو تمغہ دے گا، کسی کو کھانا کھلا دیں تو آپ کو، نہیں، خدا کی خاطر کریں۔ انہوں نے سب کچھ خدا کی خاطر کیا، خدا کی خاطر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ عزیزان محترم اب یہاں پر خدا کو سمجھیں، خدا تو اتنا رحمان ہے کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بندہ میری طرف آ جائے، کوئی نہ کوئی طریقے سے آ جائے۔ ذنون مصری کے جو اپنے زمانے کا وائرل صوفی تھا، وہ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے اٹھا، برف پڑی ہوئی تھی باہر، دیکھا کہ اس کا ہمسایہ یہودی ہے اور برف کے اوپر جو ہے وہ بیج ڈال رہا ہے۔ تو اس نے بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بیج تو زمین میں ڈالتے ہیں کہ پودے نکلیں، کچھ نکلے اس میں سے، برف پہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ کہا کہ میں اصل میں پرندوں کے لیے ڈال رہا ہوں کہ ان کو تو کچھ کھانے کو ملے گا نہیں، تو میں نے کہا کچھ بیج ڈال دوں آ کے کھا لے۔ تو ذنون نے کہا کہ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا خدا کی خاطر، کہ خدا۔ تو ذنون نے کہا کہ مگر خدا دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہا کہ یہ تم متقین تھوڑی ہو، مطلب مسلمان بھی نہیں ہو۔ تو یہ کہہ کر بہرحال تو اس نے کہا، یہودی نے کہا کہ خدا دیکھے یا نہ دیکھے پرندے تو کھائیں گے۔ یہ کہہ کر یہ کچھ عرصے کے بعد خانہ کعبہ گیا، خدا کے گھر گیا، تو اس نے طواف کے دوران دیکھا اپنے ہمسائے کو، اس یہودی کو خدا کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہے۔ تو ابھی پریشان ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا ادھر؟ اس کے پاس گیا، کہا کہ تم یہاں کیسے؟ تو کہا شیخ خدا نے اس رات ان دانوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ پسند بھی کر لیا۔ تو ذنون کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ پروردگار تو کتنا سستا خرید لیتا ہے، کتنا سستا خرید لیتا ہے۔ یعنی ہم سمجھیں کہ بہت بڑی نیکی کریں تو خدا متوجہ ہوگا، نہیں، خوب چھوٹی سی نیکی کریں خدا دیکھ رہا ہے۔